إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، سچی اور خالص توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، اچھے کلمات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس کا سزاوار رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے امام محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ نے سید الانبیاء بنایا، سید الرسل بنایا، کائنات کا امام بنایا، اور ہم گناہ گاروں کو اپنے نبی کا آخری امت کا امتی بنا دیا. احباب گرامی قدر، یہ گزرتے ہوئے ایام کائنات کی ہر چیز ایک ہی پیغام دیتی ہے، اور وہ ہے کہ کل من علیہا فان. ہر شے کو یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ نے فنا لکھی ہے، بقا دوام صرف اور صرف رب العالمین کے لیے. کل تک ہم رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم رمضان المبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں، بلکہ رمضان ہمیں الوداع کہہ کے جا رہا ہے، اور وہ جاتے ہوئے یہ سوال کر رہا ہے کہ روزہ دارو، میں تو پچھلے سال بھی آیا تھا، تم نے کچھ عہد و پیمان کیے تھے، کچھ وعدے کیے تھے، پچھلے سال بھی تم نے رب کے سامنے آنسو بہائے تھے، گڑ گڑائے تھے، ہاتھ پھیلائے تھے، دامن دراز کیے تھے، اور پھر جب میں چلا گیا سارے وعدے تم نے بھلا دیے.
تاجر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، خیانت نہیں کرے گا، اور میرے جانے کے بعد وہ سب وعدے بھلا دیے۔ مالدار نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اب کے بعد معاف کر دے، میں سود نہیں لوں گا، سود کا کاروبار نہیں کروں گا اور حرام نہیں کماؤں گا۔ طالب علم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اب معاف کر دے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے مسلسل کوشش کروں گا۔ اب میں اخلاص کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہوں گا۔ ہر طبقے سے جن کے اندر ایمان کی رونق تھی، جو مساجد میں آتے رہے اور رمضان کا احترام کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اب کی بار بھی یہی ہوا۔ رمضان جا رہا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے وعدے کیے ہیں، ہم نے رمضان کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اللہ سے وعدے بھی کیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً اب کی بار یہ رمضان جو آیا تھا یہ تہذیب کا مدرسہ بن کے آیا تھا، یہ ہمیں تعلیم و تربیت دینے کے لیے آیا تھا، یہ ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، یہ صرف بھوک اور پیاس کٹوانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے، محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے واقعہ رمضان سے سبق لیا ہے۔ رمضان یہ پیغام لے کے آیا تھا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ یہ پورا مہینہ تمہیں بھوک پیاس سے گزار کر اس بات پر لانا چاہتا ہے کہ تمہارا یہ یقین مکمل ہو جائے کہ جس طرح سے تم نے پانی کا گھونٹ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے پانی کا گھونٹ الگ سے نہیں نیچے اتارا کہ تم دیکھتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تم نے کھانے کا لقمہ باوجود بھوک کے حلق سے نیچے نہیں اتارا کہ تم جانتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ پریکٹس اب ہر معاملے میں پکی ہو گئی ہے؟ کیا اب ہم جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ جو ہم جھوٹ بول کے دوسرے کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اس مالک اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ کائنات کے امام نے اسی لیے بتایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھتا رہا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسی بھوک اور پیاس کی؟ کیا یہ یقین راسخ ہو چکا؟ کیا ہے تقویٰ؟ هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الوحید لیوم الرحیل، کہ اللہ کے لیے تیاری کرنا، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، رب کا خوف دل میں جاگزی ہو جانا۔ کیا واقعتاً اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے؟ کیا اللہ کی محبت واقعتاً ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے؟ اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر ہم نے اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ایک وقتی بات تھی۔ ہاں، اس موسم بہار میں، نیکیوں کے اس موسم بہار میں، جب کہ رحمت کا دریا پھاٹے مار رہا تھا، ہم نے کوشش کی کہ کچھ ہم بھی اس رحمت کے دریا سے اپنے دامن کو بھر لیں، کچھ اس سے ہم اپنے گناہوں کو دھو لیں۔ اور یہ وقتی اگر بات تھی، پھر تو رمضان گیا اور آثار گئے، لیکن یہ رمضان سکھلا کے جا رہا ہے کہ فائدہ جب بھی ہے جب ہم پختہ انداز سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔
ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، اور خطا کار بھی ایسا کہ خطا بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ بھولنے والا ہے۔ ناسی آدم علیہ السلام بھول گئے، اور اولاد آدم بھی بھولنے والی ہے، مگر آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام بھولے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فأذلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کو اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آدم کو میں نے بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اتنی عبادت کی ہے، بہت عبادت گزار ہوں، میں اس مٹی کے بنائے ہوئے اس پتلے کے سامنے سجدہ کروں؟ نہیں، اس میں میری توہین ہے۔ انا خیر منہ، یہ بڑا فن، یہ حسد، یہ اپنے آپ کو بڑا جاننا، یہ سب سے پہلے شیطان نے اس کا اظہار کیا، سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا اب قیامت تک تو بھٹکتا رہے گا، پھٹکار ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر۔ اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ تڑپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے تو رب کی محبتیں دیکھی تھیں، آج جب غلطی ہو گئی تو پھر تڑپ گئے کہ رب سے تعلق ٹوٹ گیا، اور بالکل بے قرار ہو گئے کہ کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا۔ یہ فرق ہے شیطان کے رویے کا اور آدم علیہ السلام کے رویے کا۔ تو ہم تو بنی آدم ہیں، بنی شیطان تو نہیں، ہم آدم کے بیٹے ہیں، اور ہمارے سامنے آدم کا رویہ علیہ السلام کہ جب وہ تڑپ تڑپ کر بے قرار ہو کر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کی اس بے قراری کو دیکھ کر رب کو رحم آیا، اور آدم علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے، جان نہیں رہے تھے کہ رب کو راضی کیسے کروں، کس طرح سے اس غلطی کی معافی مانگوں۔ اللہ نے رحم کیا اور اپنے بندے آدم علیہ السلام کو چند کلمے ودیت کر دیے، چند کلمات سکھا دیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے بخشا نہیں، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی، نیکی کتنی بھی بڑی پیار ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری نیکیوں کا اس کو بڑا بنا کے دکھائے، غرور پیدا کر دے، اور یہ نیکی کا غرور اصل میں شیطان کا رویہ ہے۔ اور عاجزی اور انکساری یہ آدم علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اس سب کچھ کرنے کے بعد بھی سر جھکا ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سب کچھ کرتے جاؤ اور سمجھو کہ کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ رب کے سامنے پیش کرتے چلے جاؤ اور سمجھو کہ
میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ کائنات کے امام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دن ذکر کیا کہ سب اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے حبیب آپ بھی، فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، کائنات کے امام ہیں، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، اور بے شمار زندگی کا حصہ وہ اللہ اکبر بہت سارا زندگی کا حصہ مکہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے، طائف میں پتھر کھاتے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ اس دین کی سربلندی کے لیے کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی خندق کی طرف ہیں، کبھی یرموک کی طرف ہے، کبھی تبوک کی طرف ہے، اور کبھی حنین میں ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مارکوں پہ مار کے سر کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے سرگرداں ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جسم سے تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہو رہے ہیں، چہرہ بھی زخمی ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس قدر کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے بعد نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ آج جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو اگر تو ہم نے اس تسلسل کو برقرار رکھا، بے شک زمان و مکان کی افضلیت کے اعتبار سے وہ اثر باقی تو نہیں رہتا، لیکن کچھ نہ کچھ اگر تعلق رہے، فرائض کی ادائیگی وقت پر ہوتی رہے، کچھ نوافل کی ادائیگی بھی ہوتی رہے، رب کے ساتھ تعلق جڑا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسی ہے، اس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جڑا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا ہے، ہمارے روزے قبول ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس انتظار میں رہیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، ہمارے دل میں بہت ساری خواہشات ہیں۔ ایک بد نصیب کے بارے میں نے سنا، اللہ اکبر، کہ وہ پورا روزہ رمضان روزے رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور تراویح بھی پڑھی، اور تراویح کے امام کو اپنے پاس سے وہ انعام و اکرام بھی دیا، اور جیسے ہی آخری روزے کا ختم ہونے کا اعلان ہوا، عید کا چاند نظر آیا، شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی، اور اس نے رمضان کے نکلنے کے بعد اس کی ابتدا اس انداز سے کی۔ ایسے روزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو بندہ معصیت کے لیے انتظار کرے، میرے بھائیوں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا کہ نیکی کے لیے کوئی خاص وقت ہے اور برائی کے لیے کوئی خاص وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے 12 مہینوں میں سے رمضان کو چن کر ہمارے لیے منتخب کر کے ہمیں دے دیا کہ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم اس کو دور کر لیں، رب کی اس جھوٹ سیل سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سیل لگی ہے اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں، یہاں جو نیکیوں کی لوٹ سیل ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس سے جو فائدہ اٹھا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اسی لیے تو جب بندہ گناہگار ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پیغام ہے، وہ رب چاہے تو بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود نیت کی خرابی کی وجہ سے اس پر پکڑ لے، اور چاہے تو چھوٹا سا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ بخشش عطا کر دے۔ نیت کی خلوص کی وجہ سے ادھر ایک شہید ہے، شہادت پا کر، گردن کٹوا کر، خون دے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے، اور رب کے سامنے حاضر ہو کر اب صلہ کی تمنا اور اجر کی آرزو لیے ہوئے رب کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ تو کامیاب ہے۔ دنیا والوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا مجاہد تھا،
یہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا تھا، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا تھا، لیکن رب کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ سارا کام رائے گاں چلا جائے گا۔ قاتلتا لیقال انہ جریح، تمہیں شجاع، تم نے قتال اس لیے کیا کہ دنیا والے تمہیں بہادر کہیں، بڑا لقب دیں، کمانڈر کا لقب ملے، چاہے تم کہلواؤ، آج میرے دربار میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک راہب آیا جس کی پوری عمر عبادت میں گزری تھی، اپنے طریق سے، اپنے انداز سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، کمر جھک گئی، سالوں کے سال بیت گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ وقت آئے گا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی کہ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کو دیکھ کے میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ اتنے عمل کر کے آیا ہے مگر کل قیامت کے دن اس حصے میں سوائے جہنم میں کچھ نہیں آیا ہے۔ تو ہم نے جو کام کیے ہیں میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے سے بڑا کام نیت کی فساد کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص سے وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، کانٹے دار ٹہنی ہے، اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی کہ خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچے، آزار نہ پہنچے، لوگوں کو آرام کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے، اس نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو معاف فرما دیا۔ نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے، نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے کام قبول ہو جاتے ہیں، اور نیت کی فساد کی وجہ سے بڑے سے بڑے کام اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مجھے دوبارہ بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آؤں۔ یہ آخری گھڑیاں ہیں اور موت کے وقت بھی انسان کی تمنا یہی ہوگی۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ خود بتا رہے ہیں، اللہ خالق ہے نا ہمارا، اور وہ جانتا ہے کہ ہماری کیفیات کیا ہے۔ تو اللہ اسی کیفیت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ اور موت کے وقت وہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت دی ہوتی تو میں کیا کرتا۔ پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نمازیں پڑھتا، میں روزے رکھتا، میں فلاں عبادت کرتا۔ وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب سے پہلی تمنا یہ کرے گا کہ میں تیری راہ میں صدقہ کرتا۔ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیہ، اے آدم کے بیٹے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، میں دوں گا۔ وہ رزاق ہے، اور یہاں بھی اس مال میں سے خرچ کرنے، مال رزقناکم کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق، یا بلال خرچ کرو، انفق بلال ولا تخش من ذی العرش بلال، کہ خرچ کرو اور رب العالمین تو عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کمی کا کبھی اندیشہ نہ رکھو۔ خرچ کرو گے
تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہ بابرکت ساعات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، اس لیے اس میں کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور توبہ کریں۔ توبوا الی اللہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر کہ جو بندہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا ہے اور اس کو پھر حیات کا پروانہ مل گیا، اس کو زندگی کا پروانہ مل گیا، جو جتنی خوشی اس سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سفر کر رہا تھا صحرا میں اونٹنی پر، اس کے پاس اس کا مال و متاع اسی اونٹنی پر تھا، صحرا تھا، بے آب و گیا تھا، تو اس میں اونٹنی اس کی کہیں نکل گئی۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں نہ لمبا سفر پیدل کر سکتا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو سامان کچھ نہیں، اور سفر کر نہیں سکتا، درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، اور آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، وہ مال اور جو لدا ہوا ہے، جو اس کا اسباب حیات ہے، وہ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ تو پھر شدت فرح سے اور خوشی کے شدت سے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ بالکل ترتیب پلٹ دیتا ہے۔ رب کو یہ کلمہ بھی بہت پسند آتا ہے، اللہ اس کو خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ جہنم کا حقدار بن کر توبہ کر کے رب کے دربار میں آ جاتا ہے تو اللہ بشارت دیتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی خوش ہو کر نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس رمضان پہ جاتے ہوئے یہ عہد کرنا ہے کہ اب کے اس طرح سے نہیں چلنا جیسے ہم نے پہلے کیا کہ توبہ کی پھر توبہ کی اور اس کے بعد توبہ کی پھر توبہ کی اور پھر اس توبہ کو توڑ دیا اور سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا کہ توبہ کر کر کے توبہ کے بعد توبہ توڑتے رہے اور زندگی ویسے ہی رہی، کیونکہ توبہ جب ہی قبول ہوتی ہے جب انسان یہ عہد کر لے رب سے کہ یا اللہ اب کے بعد یہ مجھے معاف کر دے، آئندہ اس طرف نہیں پلٹوں گا۔ جب عزم کر لیا لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو مایوس کرتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ بھائی اب تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اب کہاں تیری توبہ قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ رمضان نصیب فرمایا، اور اب اس کی بہت تھوڑے سا ٹائم رہ گیا ہے۔ جو چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے باز آ جائیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے تعلق بحال کر لیں، کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ یقیناً کامل ذات اللہ کی ہے اور انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن اسحاق ان کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ عفق کا معاملہ آیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز پر خرچ کرتے تھے اور وہ بیٹی تھی، ان کو بڑا رنج ہوا، وہ بھی اس میں ملوث ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے وحی اتار کے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اتنا بڑا صدمہ تھا، مگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس لیے کہ اگر کسی سے بڑی غلطی بھی آپ کے ہاتھ میں ہو گئی ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو باقی گھڑیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزوں کو آخری رمضان ہمارے لیے نہ بنائے، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رمضان کے روزے یہ ہمارے آخری روزے ہیں تو پھر اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں رحمتوں سے نواز دے، اور اللہ ہمیں جو
محروم ہیں بد نصیب ہم میں سے نہ کرے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے کہ بے شک اسی کی رحمت سب کچھ ہے، وہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ طلباء دین پر خرچ کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ مال سارا ان پر خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ان سے زیادہ اچھا اور کوئی ایسی جگہ ملتی ہی نہیں ہے کہ جس پر میں خرچ کروں، یہ سب سے زیادہ اچھا انفاق فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے۔ تو طلباء پر خرچ کریں۔ یہ جامعہ آپ کے سامنے ہے، جامعہ ابی بکر علمی دانشگاہ ہے، جہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے داعی تیار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، ترویج کرنے والے، اصلاح احوال کرنے والے، عقائد کا سبق دینے والے، توحید کا پرچار کرنے والے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 45 ممالک میں اس جامعہ سے فارغ ہو کر دعات، مصلحین، واعظین الحمدللہ اس ملک کے اندر بھی کونے کونے میں کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کے اندر اس جامعہ کی خیرات پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور اچھا کون سا ذریعہ ہوگا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نظر نہیں آئے، آپ کہاں تھے، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ آپ نے اپنی دینی ہے، مال پاک آپ نے کرنا ہے، دینا آپ نے جامعہ کے اندر ہے، طلباء پر خرچ کرنا ہے، اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے، اور جو بیچارہ بیچ میں ذریعہ بن رہا ہے اس کو کس لیے آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، اس کو کس لیے اس انداز سے آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس جامعہ کے لیے تعاون اکٹھا کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا جامعہ میں جمع ہوتا ہے۔ شفاف انتظام ہے یہاں پر، اللہ کے فضل و کرم سے آڈٹ ہوتا ہے، پیسہ جمع ہوتا ہے تو پائی پائی کا حساب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا لوگ جیسا چاہے پھر اس کو خرچہ کرتا رہے، اپنے اوپر اس پیسے کو اپنے پاس اس پیسے میں سے رکھ لے، یا کوئی اس کی نسبت طے کر لے، پرسنٹیج بنا لے۔ ایسا یہاں اس جامعے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، شفاف نظام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے تعلقات کو درست فرما دے، آپس میں اللہ تعالی یہ والکاظمین الغیظ کی تصویر بنا دے کہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ہمیشہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی کو اپنی جگہ پر رکھ کر سوچیں، اور پھر اس کے ساتھ ویسا معاملہ کریں جیسے آپ اپنے ساتھ معاملہ کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، معاملہ نہیں اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا أبدا آباءنا عديدا وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وإيمان۔ اے اللہ اس رمضان کو بار بار ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس رمضان کو آپ ہی رمضان نہ بنا، اے اللہ اس روزے آپ ہی کو دینا، اے اللہ اس رمضان کو بار بار ہمیں نصیب فرما، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، عافیت کی حالت میں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے،
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، گناہ پاک یا اللہ کچھ شعوری ہے، کچھ بے شعوری ہے، کچھ ہم نے جان بوجھ کر غلطیاں کی ہیں، کچھ بغیر سوچے سمجھے کی ہیں، غیر شعوری پر گناہ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تو سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے، جو حاضرین ہیں سامعین ہیں، یا رب العالمین جو ان کے دلوں کی نیک تمنا ہے ساری پوری فرما دے، یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے حاجات کو پورا فرما دے۔ ایک ہمارے دوست نے انہوں نے یہاں دعا کی اپیل کیا، جب دوست فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، اور سب کی جو بھی ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، کہ اللہ جو بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، اس جامعہ کے مبانی بانی مؤسسین، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو بھی ہمارے بزرگ دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا کے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اہل کشمیر کی مدد فرما، یا رب العالمین اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ تو ان کو کافی ہو جا، یا اللہ اپنے اچھے حکمران دے، جو حکمران موجود ہیں ان کو یا اللہ ہدایت دے، ان کو توفیق دے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، یا اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ تیرے قرآن کی تنفیذ کی بات کریں، تیری شریعت کا نافذ کریں، اسی کو برکت ہے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دین کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آسان کر دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، شیشہ کر دے، یا اللہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کینہ بغض دور کر دے، ہم کمزور ہیں، انسان ہیں اور شیطان بہکانے والا ہے، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو معاف پسند کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ اس جمعے سے جب ہم نکلے تو یہ سارے لوگوں پر تم نے عفو درگزر کا قلم پھیر دیا، یا اللہ ان سب کو معاف کر دیا، ہم سب کو معاف کر دیا، یا اللہ اس مجلس سے کوئی نہ جائے مگر اس کو تو نے معاف کر دیا، یا اللہ کوئی بد نصیب نہ رہے، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے احوال اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، یا رب العالمین ان لوگوں نے دعا کر دیے کہ آئے سب کی حاجات کو پورا فرما، جو جو ان کے دل میں تمنا ہے نیک ہے یا اللہ پوری فرما دے، ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جو تیرے حبیب نے سوال کیا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ کے حوالے اگر اللہ نے توفیق دی اور ہمیں اللہ نے زندگی دی، اگلے سال میں انشاءاللہ رمضان میں اس مسجد میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات رمضان میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اس مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔